بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجابی کا سبق نمبر 133 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِن كَانَ مرکباً سے لے کر انفتاح ما قبلہا تک پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ مرکباً، اور اگر منادہ مرکب ہو، وَيُعْلَمُ مِن بیان شرط الترخیم، اور ترخیم کے شرط کے بیان سے معلوم ہو چکا ہے، انہ لا یکون مضافا ولا جملۃ، کہ وہ مضاف بھی نہ ہو اور جملہ بھی نہ ہو، مثل بال بکا و 15 عالمین، اس حال میں کہ یہ دونوں عالم ہو، حذف الاسم الاخیر ہو تو آخری اسم کو حذف کیا جائے گا، فیقال فی بال بکا، تو کہا جائے گا بال بکا میں یا بالا، اور یا بالو کہنا بھی درست ہے، وفی 15 یا 5 اور یا 5 کہنا بھی درست ہے، لنزولہ منزلۃ تاء التانیث فی کون کل منہما، اس اسم کے اترنے کی وجہ سے تاء تانیث کے مرتبے میں فی کون کل منہما کلمۃ علی حدۃ، ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایسا علیحدہ کلمہ ہونے میں صارت بمنزلۃ الجزء، جو ہو گیا ہے بمنزلہ جز کے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور اگر منادہ ان 3 مذکورہ اقسام کے علاوہ ہو، فحرف واحد، تو ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، ای فیحذف حرف واحد، ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، لحصول الفائدۃ المقصودۃ، فائدہ مقصودہ کے حصول کی وجہ سے، وعدم موجب حذف الاکثر، اور ایک سے زیادہ حروف کے حذف کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے، نحو یا حار و یا مال، اور یا حارو و یا مالو کہنا بھی درست ہے، فی یا حارس و یا مالکو، یا حارس اور یا مالکو میں، وہو ای المنادى المرخم، کہ وہ منادہ جو مرخم ہو، فی حکم المنادى الثابت، یہ منادہ ثابت کے حکم میں ہے، لجمیع اجزائہ، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، فیبقى الحرف الذی، تو وہ حرف اس حرکت پر باقی رہے گا، الذی صار آخر الکلمۃ بعد الترخیم، جو حرف کلمے کا آخر بن چکا ہے ترخیم کے بعد، علی ما کان علیہ قبلہ، جس حرکت پر ترخیم سے پہلے تھا، علی الاستعمال الاکثر، اکثر استعمال پر، فیقال فی یا حارس، یا حارس میں کہا جائے گا یا حارے، بکسر الرائے، را کے کسرے کے ساتھ، علی ما کان علیہ قبل الترخیم، جس پر ترخیم سے پہلے تھا، وفی یا سمود، یا سمو، یا سمود میں یا سمو کہا جائے گا، بواو، واو کے ساتھ، متطرفۃ، جو طرف میں واقع ہونے والی ہے، بعد ضمۃ، ضمے کے بعد، وفی یا کراوانو، یا کراوانو میں کہا جائے گا یا کروا، بواو متحرکۃ بعد فتحۃ، ایسے واو کے ساتھ جو متحرک ہیں فتح کے بعد، وقد یجعل، قد للتقلیل، یہاں پر قد تقلیل کے لیے ہے، وَيُجْعَلُ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمُ عَلَى الْاِسْتِعْمَالِ الْأَقَلِّ، کہ بنا دیا جائے گا کبھی کبھار اس منادہ کو جو مرخم ہو قلیل استعمال پر، اسماً برأسہ، مستقل اسم، کأنہ لم یحذف منہ شیء، کہ گویا کہ کوئی چیز اس سے حذف نہیں کی گئی ہے، فیکون لہ فی بنائی و اعلالہ و تصحیح، تو ہوگا اس کے لیے اس کی بنا میں، یعنی مبنی ہونے میں، اس کے اعلال میں اور اس کی تصحیح میں، حکم نفسہ، اس کی اپنی ذات کا حکم، لا حکم الاصل، نہ کہ اصل کا حکم، فیقال یا حارو، تو کہا جائے گا یا حارو بضم، ضمہ کے ساتھ، کأنہ اسم مفرد معرفۃ براسہ، کہ گویا کہ یہ اسم مفرد معرفہ ہے مستقل، فیضم، پس ضمہ دیا جائے گا، ویا سمی کہیں گے، لأنہ لما جعل سمو، کیونکہ جب بنا دیا گیا سمو کو اسماً براسہ، مستقل اسم، صارت الواو طرفا بعد ضمۃ، تو واو طرف میں واقع ہوا ضمہ کے بعد، فلا جرم، پس لازماً، قلبت یا ان، واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، وکسر ما قبلہا، اور ما قبل کو کسرہ دے دیا گیا، کعدل فی عدلوین، ویا کرا، اور یا کرا کہیں گے، لأنہ لما جعل کروا، کیونکہ جب کروا کو بنا دیا گیا اسماً براسہ، مستقل اسم، ارتفع مانع الاعلال، تو اٹھ گیا اعلال سے جو مانع تھا،
وہو وقوع الساکن، اور وہ ساکن کا وقوع ہے بعد الواو، واو کے بعد، فانقلبت الواو الفن، تو واو کو الف سے تبدیل کیا، لتحرکھا وانفتاح ما قبلہا، واو کے متحرک ہونے کی وجہ سے اور اس کے ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا، یہاں سے مصنف ترخیم منادہ کا تیسرا ضابطہ اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر منادہ مرکب ہو، مرکب سے مراد مضاف اور جملہ نہیں ہے، بلکہ مرکب سے یہاں پر مراد مرکب بنائی یا مرکب منع صرف ہیں، تو ترخیم کے وقت آخری اسم کو حذف کیا جائے گا۔ جیسے بالا بکہ میں جب اس پر حرف ندا داخل کریں گے یا بالا کہیں گے، بکہ کو حذف کریں گے، اور یا خمسۃ عشرہ میں عشرہ کو حذف کریں گے یا خمسۃ کہیں گے، اور اس میں دوسری وجہ بھی جائز ہیں، یا بالا کے بجائے یا بالو کہنا بھی درست ہے، اور یا خمسۃ کے بجائے یا خمسۃ کہنا بھی درست ہے۔ وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا، اور اگر مرکب ہو منادہ، وَيُعْلَمُ مِن بَيَانِ شرط الترخیم أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضَافًا وَلَا جُمْلَةً، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہو چکی ہے ترخیم کے شرط کے بیان سے کہ مضاف نہ ہو اور جملہ نہ ہو، لہذا یہاں پر مرکب جو ہیں، مرکب بنائی مرکب منصرف ہی مراد ہیں، مضاف اور جملہ مراد نہیں ہے۔ انہ لا یکون مضافا ولا جملۃ، کہ وہ مضاف نہیں ہوگا اور جملہ نہیں ہوگا۔ مثل بالا بکہ و خمسۃ عشرہ علامین، لیکن اس حال میں کہ یہ علم ہو، پھر اس کے بعد جو ہیں اس میں ترخیم کی جائے گی، حذف الاسم الاخیر، پھر حذف کیا جائے گا آخری اسم کو، فیقال فی بالا بکہ، تو کہا جائے گا بالا بکہ میں یا بالا، وفی خمسۃ عشرہ یا خمسۃ، لنزولہ منزلۃ تاء التانیث فی کون کل منہما کلمۃ علی حدۃ۔ شارح یہاں سے اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ جب منادہ مرکب ہو تو ترخیم کے وقت اس کے آخری اسم کو کیوں حذف کریں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منادہ اسم مؤنث ہو کہ جس کے آخر میں تاء تانیث ہو، تو اس میں ترخیم کا طریقہ یہ ہے کہ تا کو حذف کیا جاتا ہے۔ جب تاء تانیث ترخیم کے وقت حذف ہو جاتی ہے اور تا بمنزلہ کلمہ علیحدہ کے ہوتا ہے اور اس کلمہ کا جز بھی ہوتا ہے، تو یہی بات مرکب کے اسم آخر میں ہے، کیونکہ یہ بھی بمنزلہ کلمہ علیحدہ کے ہوتا ہے۔ جس طرح تاء تانیث کو ترخیم میں حذف کیا جاتا ہے، اسی بنا پر اسم آخر کو بھی ترخیم میں حذف کیا جائے گا۔ لنزولہ منزلۃ تاء التانیث، اس اسم کے اترنے کی وجہ سے تاء تانیث کے مرتبے میں، فی کون کل منہما کلمۃ علی حدۃ، کیونکہ ان دونوں میں سے یعنی تاء تانیث ہو یا یہ اسم ہو جو مرکب بنائی مرکب منصرف کے آخر میں ہوتا ہے، ان دونوں کا ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہیں علیحدہ کلمہ ہونے میں، ایسا علیحدہ کلمہ ہونے میں، صارت بمنزلۃ الجزء، جو ہو گیا ہے جز کے مرتبے میں، بمنزلہ جز کے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ۔ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر منادہ ان مذکورہ تین اقسام کے علاوہ ہو تو ترخیم کی وجہ سے ایک حرف حذف کیا جائے گا۔ مذکورہ تین اقسام کون سے ہیں؟ نمبر ایک، کہ اسم کے آخر میں ایسی دو زیادتیاں ہوں جو ایک زیادتی کے حکم میں ہو، اور نمبر دو، کہ اسم کے آخر میں ایسا حرف صحیح ہو جس کا مقبل مدہ زائدہ ہو۔ نمبر تین، منادہ مرکب ہو، یعنی مرکب بنائی مرکب منع صرف۔ تو اگر ان تین اقسام کے علاوہ ہو تو ایک حرف حذف کیا جائے گا ترخیم کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اگر منادہ ان تین اقسام کے علاوہ ہو، فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، تو ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، أي فَيُحْذَفُ حَرْفٌ وَاحِدٌ لِحُصُولِ الْفَائِدَةِ الْمَقْصُودَةِ وَعَدْمِ مُوجِبِ حَذْفِ الْأَكْثَرِ۔ شارح یہاں سے اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ ترخیم کی اس چوتھی صورت میں صرف ایک حرف کیوں حذف کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ترخیم سے مقصود تخفیف ہے
اور تخفیف ایک حرف کے حذف کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور ایک حرف سے زائد کے حذف پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا موجب اور سبب موجود ہیں۔ جہاں 2 حرف حذف کیے تھے تو وہاں باعث موجود تھا، جبکہ یہاں پر ایسا کوئی باعث موجود نہیں ہے، لہذا ترخیم کی اس چوتھی صورت میں صرف ایک حرف حذف ہوگا۔ چنانچہ یا حارسو میں یا حارے کہیں گے اور یا مالکو میں یا مالے کہیں گے۔ را پر کسرہ ہیں تو اس وجہ سے ترخیم کے بعد بھی یا حارے پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مالکو میں لام پر کسرہ ہیں تو ترخیم کے بعد بھی یا مالے پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا حارے کے بجائے یا حارو کہنا بھی درست ہے، اور یا مالے کے بجائے یا مالو بھی درست ہیں۔ لحصول الفائدۃ المقصودۃ، فائدہ مقصودہ کے حصول کی وجہ سے، وعدم موجب حذف الاکثر، اور ایک حرف سے زائد کے موجب یعنی ایک حرف سے زائد کے حذف کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے، نحو یا حارے و یا مالے فی یا حارسو و یا مالکو۔ وہوا ای المناد المرخم فی حکم المناد الثابت لجمیع اجزائہ۔ صاحب کافیہ اس عبارت میں منادہ مرخم کا اعراب بتلا رہے ہیں۔ منادہ مرخم کے اعراب کے بارے میں 2 استعمال ہیں۔ نمبر 1، اکثر استعمال میں منادہ مرخم کو اس منادہ کے حکم میں کر دیا جاتا ہے جو ثابت ہو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، گویا کہ اس کے آخر سے کچھ حذف ہوا ہی نہیں ہے، لہذا وہ حرف جو ترخیم کے بعد کلمے کا آخر بن گیا ہے اس کو اسی حرکت پر رکھا جائے گا جس حرکت پر وہ ترخیم سے پہلے تھا۔ پس یا حارسو میں یا حارے را کے کسرے کے ساتھ کہا جائے گا جس طرح کے ترخیم سے پہلے کسرہ تھا، اور یا سمود میں یا سمو کہا جائے گا، یعنی واو جو طرف میں واقع ہو رہی ہے ضمہ کے بعد، اس کو یا سے تبدیل نہیں کیا جائے گا بلکہ باقی رکھا جائے گا جس طرح کے ترخیم سے پہلے تھا۔ اور یا کاروانوں میں یا کاروا فتح کے بعد واو متحرکہ کے ساتھ کہا جائے گا جس طرح کے ترخیم سے پہلے تھا، گویا کہ اس کے بعد الف اور نون موجود ہیں، تو قالا والے قانون کے تحت واو کو الف سے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ وہوا ای المناد المرخم فی حکم المناد الثابت، کہ وہ منادہ جو مرخم ہے یہ منادہ ثابت کے حکم میں ہیں، گویا کہ یہ اب بھی ثابت ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، لجمیع اجزائی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ۔ فیبقى الحرف الذی، تو وہ حرف اس حرکت پر باقی رہے گا، صار آخر الکلمات بعد الترخیم، جو حرف ترخیم کے بعد کلمے کا آخر بن چکا ہے، علی ما کان علیہ قبلہ، جس حرکت پر پہلے تھا ترخیم سے پہلے، علی الاستعمال الاکثر، اکثر استعمال پر، تو یہاں سے بتلایا ہے یہ اکثر استعمال ہے، اکثر اس طرح کیا جاتا ہے۔ فیقالو، پس کہا جائے گا، فی یا حارسو، یا حارسو میں اکثر استعمال کے مطابق یا حارے کہیں گے، بے کسر رائے، را کے کسرے کے ساتھ، علی ما کان علیہ قبل ترخیم، ترخیم سے پہلے بھی را پر کسرہ تھا۔ وفی یا سمود، یا سمو، یا سمود میں یا سمو کہیں گے کیونکہ ترخیم سے پہلے بھی واو ساکن تھا اور میم جو تھا وہ مضموم تھا، بے واون، ایسے واو کے ساتھ، متطرفتن، جو طرف میں واقع ہونے والی ہیں، بعد ضمتن، ضمے کے بعد۔ وفی یا کروانو، یا کروانو میں یا کروا کہیں گے، بے واون، ایسے واو کے ساتھ، متحرکتن، جو متحرک ہیں، بعد فتحتن، فتح کے بعد۔ وقد یجعل، قد للتقلیل، کہ قد یہاں پر تقلیل کے لیے ہیں، ای ویجعل المناد المرخم علی الاستعمال الاقل اسما برأسہ، یہاں سے دوسرا استعمال بتلا رہے ہیں جو کہ قلیل ہے، کہ کبھی منادہ کو مستقل اسم بھی بنا دیا جاتا ہے اور اس پر مستقل منادہ کا حکم جاری ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مبنی ہونے اور اس کے علال اور اس کے تصحیح میں
اس کی اپنی ذات کا حکم ہوگا، اصل کا حکم نہیں ہوگا۔ یعنی ترخیب کے بعد اس کے آخر میں جو حرف ہیں اگر وہ بنا کا مقتضی ہیں تو اس کو مبنی کر دیا جائے گا، اگر اعلال کا مقتضی ہیں تو تعلیل کی جائے گی، اور اگر اعلال کا مقتضی نہ ہو تو تعلیل نہیں کی جائے گی۔ لہذا یا حارس میں یا حارو را کے ضمے کے ساتھ کہا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کو مستقل اسم بنا لیا گیا تو اس پر مستقل اسم والا حکم جاری ہوگا، چونکہ یہ مفرد معرفہ ہے اور مفرد معرفہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، لہذا یہ مبنی بر ضم ہوگا۔ وَيُجْعَلُ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمُ عَلَى الْاِسْتِعْمَالِ الْأَقَلِّ، اور کبھی کبھار منادى مرخم کو بنا دیا جاتا ہے قلیل استعمال پر، اسمن براسیہ، مستقل اسم، کأنہ لم یحذف منہ شیء، کہ گویا کہ کوئی چیز حذف نہیں کی گئی ہے اس سے، فیکون لہ فی بنائہ و اعلالہ و تصحیحہ، تو ہوگا اس کے لیے اس کے مبنی ہونے میں، اس کے اعلال میں اور اس کے تصحیح میں حکم نفسہ، اس کی اپنی ذات کا حکم، لا حکم الاصل، نہ کہ اصل کا حکم۔ فیقال، پس کہا جائے گا، یا حار بضم، ضمہ کے ساتھ کہا جائے گا، کأنہ اسم مفرد معرفۃ براسہ، گویا کہ یہ اسم مفرد معرفہ مستقل ہیں۔ تو مفرد معرفہ جو ہے، جو منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے وہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، فیضم، پس ضمہ دیا جائے گا۔ ویا سمی، اور یا سمود میں یا سمی کہا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کو مستقل اسم بنا لیا گیا تو واو طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہوئی تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا، پھر یا کی مناسبت کی وجہ سے ماقبل کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا تو سمی ہو گیا، تو یا سمی پڑھیں گے۔ لأنہ لما جعل سمو، کیونکہ جب اس سمو کو بنا دیا گیا اسمن براسہ، مستقل اسم، صارت الواو طرفا بعد ضمۃ، تو واو واقع ہوا طرف میں ضمہ کے بعد، فلا جرما، پس لازماً قلبت یا ان، یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، وکسر ما قبلہا، اور ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا گیا، کعدل فی عدلون، جس طرح عدلن اصل میں تھا عدلون، واو طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہوئی تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو عدلون ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا، عدلیون ہو گیا، یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، عدلین ہوا، پھر التقاء ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، یا کو حذف کر دیا، عدلین ہو گیا۔ فی عدلوین، عدلوین میں عدلین کہنا، و یا کرا، یا کا روانوں میں یا کرا کہا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کو مستقل اسم بنا دیا گیا تو جو چیز تعلیل سے مانع تھی وہ مرتفع ہو گئی۔ وہ معنی یہ ہے کہ جب واو کے بعد ساکن واقع ہو تو وہاں قالا والا قانون جاری نہیں ہوتا، لہذا واو کے متحرک اور ماقبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے تبدیل کر دیا گیا، یا کرا ہو گیا۔ لأنہ لما جعل کروا، کیونکہ جب کروا کو بنا دیا گیا اسمن براسی، مستقل اسم، ارتفع مانع العلال، تو علال سے جو مانع تھا وہ مرتفع ہوا، وہوا وقوع الساکن، اور وہ ساکن کا وقوع ہے بعد الواو، واو کے بعد، فانقلبت الواو الفن، تو واو کو تبدیل کر دیا الف کے ساتھ، لتحرکہا، واو کے متحرک ہونے کی وجہ سے، وانفتاح ما قبلہا، اور اس کے ما قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا سے لے کر انفتاح ما قبلہا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔